السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماؤں اور بہنوں، تصوف کا موضوع چل رہا ہے جس کے اندر عشق الہی اور مستی کا سفر کے عنوان سے مضمون چل رہا ہے. پچھلے مجالس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا اور اس کی اگلی کڑی اب آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں اور خوب سمجھیں اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرنا ہے. اس بات کو خوب اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں. اس سے پہلے ایک نظم ہے، مناجات آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں، اس کے بعد موضوع جو ہے چلے گا. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط سارے تیرے کفن جائے گا. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. نہ کچھ کام آئے گی دولت نہ عزت، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا.
یہ دنیا کی لالچ، یہ حرص اور خواہش، یہ دلدل ہے تو اس میں سن جائے گا۔ یہ دنیا کی لالچ، یہ حرص اور خواہش، یہ دلدل ہے تو اس میں سن جائے گا۔ یہ آنکھیں رسیلی، یہ خوش رنگ چہرہ، یہ آنکھیں رسیلی، یہ خوش رنگ چہرہ، یہ مٹی میں گورا بدن جائے گا۔ کہاں دست و بازو، کہاں چشم ابرو، یہ سب زور بل تن بدن جائے گا۔ کہاں دست بازو، کہاں چشم ابرو، یہ سب زور بل تن بدن جائے گا۔ یہ دولت، یہ قوت، یہ حسن و جوانی، یہ ناز و ادا بانک پن جائے گا۔ نہ کچھ مال و دولت، نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ یہ سب تن بدن ہو کہ مثل غبار، ہوا کی یہ چلنی بھی چھن جائے گا۔ یہ سب تن بدن ہو کہ مثل غبار، ہوا کی یہ چلنی بھی چھن جائے گا۔ تجھے چھوڑ دیں گے سب احباب تیرے، تجھے چھوڑ دیں گے سب احباب تیرے، اکیلا تو اپنے وطن جائے گا۔ تجھے قبر میں چھوڑ آئیں گے تنہا، جو بننا ہے تجھ پر وہ بن جائے گا۔ تجھے قبر میں چھوڑ آئیں گے تنہا، جو بننا ہے تجھ پر وہ بن جائے گا۔ نہ کچھ ساتھ دیویں گے بھائی برادر، فقط قبر میں تیرا تن جائے گا۔ نہ کچھ ساتھ دیویں گے بھائی برادر، فقط قبر میں تیرا تن جائے گا۔ نہ کچھ اعمال اچھے اگر ساتھ ہوں گے، تو رحمت سے وہاں کام بن جائے گا۔ نہ کچھ اعمال اچھے اگر ساتھ ہوں گے، تو رحمت سے وہاں کام بن جائے گا۔ وہی شخص خوش ہوگا محشر میں عارف، وہی شخص خوش ہوگا محشر میں عارف، کہ رب العلا جس سے من جائے گا۔ نہ کچھ مال و دولت، نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ
میں بتا چکا ہوں کہ جو مضامین آ رہے ہیں وہ مضامین اس عاجز اس ناچیز کے نہیں ہیں، بلکہ خوب تجربہ کار اور پہنچے ہوئے بزرگ اولیاء اللہ میں سے جو اکابرین میں سے ہیں ان کی ترتیب دی ہوئی یہ باتیں ہیں جو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی یہ عاجز یا میں کا لفظ جو استعمال کروں گا وہ میرا اپنا نہیں ہوگا، وہ ان کا ہوگا جنہوں نے یہ مضمون جو ہے ترتیب دیا ہے اور آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سماعت فرمائیں، جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا ادریس کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے معارف القرآن بھی لکھی ہے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، چونکہ وہ ایک فقیہ وقت تھے، اس لیے ان کا سنایا ہوا واقعہ سنانے کی جرأت کر رہا ہوں۔ لاہور کا ایک گوالا تھا، گائے بھینس کا دودھ دوہنے والے کو گوالا کہتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ جا کر ملاقات کرتا، معانقہ کرتا اور بڑا ادب اور احترام کرتا اور ان سے سفر حج کے تعلق سے وہ احوال جو ہے وہ تمام پوچھتا اور معلوم کرنے کی کوشش کرتا۔ بڑی دلچسپی ہوتی تھی اس کی، حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، اور چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ اب وہ وہاں اسٹیشن سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں۔ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے ایک کنڈکٹر گارڈ نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں۔ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا۔ وہ حاجی کیمپ پہنچ گیا۔ وہاں تو پورا شہر آباد ہوا ہوتا ہے، لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آ جاتا۔ اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے قلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا مجھے کسی قلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک قلی سے دوستی لگا لی اور اسے کہا، بھائی میں آپ کی وردی پہن کر حاجیوں کی خدمت پر مامور ہونا چاہتا ہوں، آپ اپنی وردی مجھے دے دیں، میں بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچاؤں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی آپ کو واپس مل جائے گی۔ چنانچہ
اس قلی نے اسے اپنی وردی دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے اس جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر قلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستروں پر سوتے اور بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزار لیتا۔ اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب وہ جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا، وہ دیکھو جدہ آ گیا، وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے وہی۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرصے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا تو آتا نہیں تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ابھر ہی نہ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا ہے، اور اس نے دل میں سوچا کہ اچھا اللہ کو یہی منظور تھا، وہ شاید ڈوب چکا ہوگا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے، اور اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے کو خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا، اور ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کے دیکھا کہ کوٹھی سجی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ۔ چنانچہ وہ مشروبات اور پھل وغیرہ لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، مکان بھی میرا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کچھ کیسے تمہیں مل گیا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تو ایک راز کی بات، لیکن چونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق اور محبت میں نے یہ حیلہ کیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ بس میں تیرا گھر دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں، لہٰذا اب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ میں پانی کے اندر چھلانگ لگانا چاہتا ہوں، تو بچانے والا تو ہی ہے اور اس مقدس مقام پر لے جانے والا بھی تو ہی ہے۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش بھی اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی
اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کی دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ وہ آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے۔ 2 آدمی آئے دودھ نکالنے کے لیے۔ ان سے گائے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے کوشش کرتے اور بیٹھتے تو گائے انہیں جو ہے ٹھوکر مار دیتی اور دودھ دوہنے کے لیے ہرگز نہ دیتی تھی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی تھی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح وہ گائے کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے اور کہتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکال دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کہ وہ کوٹھی میں سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی کوٹھی، تو اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس زمانے میں فیڈر کی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ، اور گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو گے۔ جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منٹوں کے اندر حساب سے نکال کر دے دیا، اور مقدار میں بھی بہت زیادہ دودھ جو ہے نکالا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا
کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم یہیں رہنا، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا کہ بس اب تم یہیں رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا، اور تینوں دن وہ مجھے بار بار یہی کہتا تھا کہ تم یہیں رہو۔ میں اسے کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے، لیکن تو نے رہنا یہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں حج تو کروں گا، لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اس نے مجھے حج بھی کروا دیا۔ حج کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تجھے یہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تجھ کو دے دیتا ہوں، یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں، اور یہ ڈرائیور ہے، یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی اور بچے بھی یہیں پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میرے بیوی بچے جو ہے وہ میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ نے گھر بھی دے دیا ہے اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ اب میں یہیں رہوں گا اور ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا، اور ہم سے تو وہ گوارا اچھا کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع ابھی باقی ہے۔ اللہ سے پیار اور محبت کرنے والے، اللہ کی ذات سے عشق کرنے والے بندوں کا جو ہے پروردگار کس طریقے سے جو ہے ان کی تمنائیں پوری کرتے ہیں اور ان کے خواہشات کو برلاتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی پروردگار سے سچی پکی اور محبت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی پروردگار کا کرم جو ہے حاصل ہو جائے۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔